ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ یہ کہ کیا آج کے دور، اب یہ ساری باتیں کر کے آپ بی بی سمیہ اور بی بی آسیہ پہ نہ اٹک جائیں، تو کیا دور حاضر میں استقامت کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے کیا وسائل ہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہم ان کو کیسے پائیں؟ تو استقامت کے کچھ وسائل، مینز آف دی استقامہ، کوئکلی گو تھرو کراؤں گی۔ یہ بھی عربی کے ایک بک میں سے میں نے چیزیں لی، اور اگر آپ موقع دیں گے تو آپ کو یہ بک پڑھا دوں گی۔ نمبر 1، قرآن پاک کی طرف توجہ اور عنایت فرمائیے۔ آج جو لوگ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے لگ گئے، آج صدی چینجز کی ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لاکھوں لوگ اس وقت قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کی طرف توجہ کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اعمال صالح کا التزام کہتے ہیں لازم، پکڑ لیجیے۔ یعنی میں نے شریعت کو بتانا ہے، وہ چاہے میرے سر کے سے لے کے پاؤں تک کے جسم پہ ہو، یا میرے خوشی غم میں، میرے بچے کی شادی میں ہو، یعنی میں نے شریعت کو پاؤں تلے نہیں روننا۔ تیسری چیز، اتباع اور عمل کے لیے نبیوں کے قصوں میں غور و فکر کیجیے، اس سے آپ کو لائن آف ایکشن ملے گی۔ نیکسٹ، دعا۔ اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی تھی، اے اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا ہونی چاہیے آپ کے پاس آج۔ پھر اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، جس کا ذکر ہوتا ہے نا پھر اس کو آپ پہ پیار آ ہی جاتا ہے، آخر پھر رستے کھل ہی جاتے ہیں۔ اللہ بھی دیکھے گا کہ یہ بندہ دیوانوں کی طرح ہر وقت میرا ہی نام لیتا رہتا ہے، مدد آئے گی اس کی۔ پھر مسلمان کا صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی حرص اور تڑپ رکھنا، انشاءاللہ یہ تڑپ آپ کو آگے لے کے چلے گی۔ اور جو تڑپ نہیں ہے نا وہ پھر کچھ نہیں سنا جاتا۔ آپ سنا تو چھوڑ دیجئے، سنانے کا درجہ تو بہت بعد میں آتا ہے، سننے کا درجہ نہیں فائز ہوتا۔ اور میں حیران ہوتی ہوں جن کو پتہ بھی ہے، جو چک چکے ہیں، جو کہتے ہیں چلتے پھرتے سن لیتے ہیں، اچھا تھوڑا سنتے ایسے پورا نہیں، اچھا میں دیکھیے بدگمانی نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ پہلے منٹ سے لے کے آخری منٹ تک اگر بیٹھ کر سن رہے ہیں نا تو مبارک ہوتا تنزل علیہم الملائکہ۔ چلتے پھرتے سننے سے دل سن ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی بات، تربیت۔ آپ کو اپنی بھی اور اپنی نسلوں کی تربیت اس پہ کرنی ہے کہ آپ کو استقامت فی الدین کی اہمیت سمجھ آئے۔ پھر طریق اور راستے پر اعتماد، جس راستے پہ چل رہی ہوں، جن کو راہبر سمجھا ہے ان پر اعتماد ہو۔ جب تک آپ کو اللہ کی اس کتاب اور اس کتاب کو لینے دینے والوں پر اعتماد نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی نہیں جمیں گے، قدم قدم پہ پاؤں پھسلے گا۔ اور پھر اللہ عز و جل کی دعوت کی مشق اور ٹریننگ، ان سب کے اندر کتنی ہی باتیں ہیں جو اس وقت آپ کو نہیں مل رہی، صرف چند پوائنٹس ہیں آپ کے میرے شعور کے لیے کہ اللہ کے راستے کی دعوت دینے کے لیے سیکھیے اور ٹریننگز لیجئے، ڈھنگ کی تبلیغ کیجئے۔ اللہ کے بندو، لوگوں کو مت پٹ آف کیجئے، ایک سٹینڈرڈ ایسا سیٹ کر دیں گے لوگ اس سے اوپر کبھی پھر جائیں گے ہی نہیں۔ کچا پکا دھورا دین مت دیجئے، کچی پکی روٹی سے پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ اور وہ معروف مثال ہے نیم حکیم والی، اس کو بھی سامنے رکھیے۔ پھر آگے بات ہے ثابت شدہ عناصر کو اپنائیے، جو چیزیں ہسٹری سے پروو ہو چکی ہیں، کیسے صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد آئی، کیسے سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، آپ کیوں اس کے اپوزٹ کچھ اور کرتے ہیں، بس اس کو اپنا لیجئے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اپنے ماضی کے لوگوں سے فائدے اٹھائیے۔ پھر اللہ کی نصرت پر بھروسہ رکھیے، اور یہ کہ مستقبل اسلام کا ہے۔ یاد کر لیجئے وہ پارہ جس میں اسلام کی بشارتیں، 10واں پارہ تھا، 11واں پارہ تھا، استبشار۔ جب تک آپ اور میں آج کے مسلمانوں کو یہ یقین نہیں ہوگا، ہم ہمت ہی نہیں کریں گے، کچی باتیں توڑنے، دل ہمتیں توڑنے والی، ہائے کچھ نہیں ہونا تو پھر کچھ نہ کریں، نہیں، یقین رکھیے، ہاں میرا نام ڈل جائے، اللہ مجھے کھاد بنا دے۔ پھر باطل کی حقیقت کی معرفت رکھنا اور اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ آج اس دجل سے اپنی نسلوں کو نکالیے، جتنا باطل کو سمجھتے جائیں گے، یہ اوپر جو شوگر کوٹنگ ہے نا، یہ شوگر ہٹا دیں،
یا اوپر جو گولڈن کاغذ لگا ہوا ہے نا سونے کے انڈوں پہ، اس کاغذ کو اتار دیجئے، آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ان کو اوپر کے عجیب و غریب باطل کی چیزوں کی خوبصورتیوں کے جو سلوگن دکھائے جا رہے ہیں دن رات، اور آپ بھی اس میں بھاگے، اس کو ہٹا دیجئے، نیچے سے نتھرا ہوا حق دکھے گا۔ پھر باطل کی حقیقت کی معرفت رکھیے اور اس سے دھوکہ نہ کھائیے۔ یعنی وہی بات ہے کہ اس دنیا میں جو آج اینٹی اسلامک اور حق کے خلاف چیزیں، اس کو کھول دیجئے۔ ثابت قدمی یعنی ثبات قدمی پر معاون اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں، یہ سب سے زیادہ مجھے چاہیے آپ میں سے، جس کو میں نے ہمیشہ کبھی نہ اپنے لیے پیچھے کیا نہ اپنے ساتھیوں کے لیے۔ جو قرآن سیکھنے آتے ہیں ہم لوگوں سے، میں ان سب کو کہتی ہوں کہ میں آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق میں کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ اور سب اسٹوڈنٹس تو بیچارے نئے نئے ہوتے ہیں، ان کو میں کیا کہوں، وہ تو بیچارے ہیں، وہ تو بیچارے ابھی نئے نئے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ لیکن دین کا کام کرنے والوں کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ہو، کریکٹر سپیکس خیر۔ نور اللہ نور میں ایک پورا ٹاپک سکھایا جاتا ہے، کریکٹر سپیکس، اور کردار لفظوں سے زیادہ بولتا ہے۔ اور پھر جنت کی نعمت اور جہنم کے عذاب کے بارے میں غور و فکر کرنا اور موت کو یاد کرنا، کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔